مفسرین لکھتے ہیں چونکہ اللہ ذوالجلال نے مرد کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی امیدوں کو بھی مٹی اور اس کے دل و دماغ میں زمین کی محبت ڈال دی، جبکہ حوا علیہ الصلاۃ والسلام ان کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے تو ہر عورت کی امید مرد کی جعلت نحمتها فی الرجل کما جعل نحمت الرجل، لیکن اللہ ذوالجلال نے جو قرآن مجید میں سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہ ہے ان الارض للہ، ساری کی ساری زمین اس کا اصل مالک تو اللہ ذوالجلال ہے، یورثها من یشاء من عبادی، وہ جس کو چاہے بطور وراثت عطا کر دے، والعاقبۃ لیکن انجام جو ہے وہ متقی لوگوں کی۔ اس انجام سے مراد کہ اچھا انجام دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے یہ خوشیاں اور یہ آسانیاں اللہ ذوالجلال نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی رکھی اور آخرت میں بھی اللہ ذوالجلال نے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ یہ زمین اس کے وارث ہوں گے تو میرے صالح۔ اب معاشرے کے اندر صالح اور نیک لوگ یہ اللہ ذوالجلال کی ایک نعمت بھی ہوتے ہیں، لیکن قانون فطرت اتنا خوبصورت قانون ہے، اس قانون کی روشنی میں جب حقوق کی بات آتی ہے تو اللہ ذوالجلال حقوق سے کسی کو محروم نہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک تیسری آیت میں یہ گتھی بھی سلجھا دی ہے کہ کوئی صالح ہے، کوئی صالح انسان ہے یا طالح ہے، نیک ہے یا بد ہے، اس کو زندگی کے اندر کون سے حقوق ملیں گے اور ان کی زندگی کے بعد ان کی اولادوں تک کون سے منتقل۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اللہ فی اولادک للذکر مثل حظ، یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے فیصلہ ہے تمہاری اولادوں کے متعلق بھی کہ تمہارے فوت ہو جانے کے بعد تمہاری اولادوں میں تمہارے حقوق ملکیت تقسیم کیے جائیں گے، لیکن اس کا ایک اصول اور ضابطہ، ان میں بنیادی ضابطہ یہ بیان کی کہ تمہاری اولادوں میں سے جو مرد ہوں ان کو 2 حصے ملیں گے اور جو عورتیں ہوں گی، اور پھر اللہ ذوالجلال نے اس کے بعد مزید ضابطے اور اصول بیان کی جن کا ہم انہی حقوق کی تقسیم کو علم وراثت کا نام دیا گیا ہے کہ ایسا علم جس میں ایسے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں جس کی روشنی میں وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ صائب و مناسب یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ وراثت کی تعریف کیا ہے، اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسلام نے اس وراثت کے قانون میں حکمتیں کون سی رکھی، اور اسلام سے پہلے لوگوں کے اندر وراثت کو تقسیم کرنے کا طرز عمل اور رویے کون سے، اور اسلام ہی اس خوبصورت نظام کے ساتھ بقیہ تمام ادیان سے فائق۔ تو آئیے اس ترتیب کے ساتھ ہم ان باتوں کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے وراثت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں وراثت یہ ورث یرث ورثاً و وراثت، اس کا مطلب یہ ہے کسی کے مرنے کے بعد اس کا وارث اس کے مال کا مالک اور حقدار بنے، اور عربی زبان میں وارث میت کی وراثت کے شرعی حقدار کو، یہ لفظ ہم جو وراثت اس کو اصطلاحی اعتبار سے ورثہ بھی کہا جاتا ہے، طریقہ بھی کہا جاتا ہے وراثت۔ علماء امت کا کہنا ہے وراثت کی تعریف کرتے ہوئے کہ وراثت یہ ہے ما یترکہ الشخص لورثتہ من اموال وحقوق، وہ مال اور وہ حقوق جو آدمی فوت ہونے کے بعد یا کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کر دنیا سے چلا جاتا ہے، وراثت۔ بعض علماء نے اس کی تعبیر کچھ یوں کی ہے هو انتقال الملک من المیت الى ورثته الاحیاء بسبب من الاسباب الشرعی، میت کی طرف سے اس کے زندہ ورثاء کی طرف شرعی اسباب کی وجہ سے ملکیت کا منتقل ہو جانا، یہ وراثت۔ اور بعض علماء نے ایک تیسری تعبیر بھی پیش کی جس میں مزید وضاحت ہو کہ وراثت یہ ہے انتقال الملکیہ من المیت إلى الورثة الأحياء سواء كان المتروك مالا أو عقارا أو حقا من الحقوق میت کی ملکیت کا زندہ وارثوں کی طرف منتقل ہو وراثت،
اب فوت ہونے والا جب فوت ہوا ہے تو وہ کسی مال کا مالک یا کسی زمین کا مالک ہوگا یا دیگر اشیاء کا مالک ہو، تو جو بھی میت کی ملکیت میں تھا اس کو اس کے زندہ ورثاء میں تقسیم کرنا، منتقل کرنا، یہ وراثت۔ وراثت کے ساتھ ساتھ اس علم کو علم فرائض بھی کہا گیا، اس کے لیے فرائض کا لفظ بھی بولا جاتا، اور فرائض یہ فرض یفرض فرضا، جس کا مطلب یہ ہے فرض کرنا، لازم کرنا، ضروری قرار دینا، خاص مقرر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے متعلق آیات نازل کر دی ہیں، اور کچھ حصے کچھ لوگوں کے لیے فرض قرار دے، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اسی کے مطابق تقسیم کرنے کو لازم قرار دے، اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی، اور یہ حقوق لوگوں تک منتقل کرنا ضروری قرار دے دیا ہے، اور پھر ان اصول و ضوابط کو خاص کر دیا ہے جس میں ورثاء کے حصے مقرر ہیں، ان کو ان تک پہنچانا ضروری ہے، بلکہ قرآن مجید نے اسے حدود کا نام، تلک یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز، ان میں کمی نہیں ہو، ان میں من مانی سے کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کی محبت یا احترام میں آ کے ان حصوں کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ جلال نے فیصلے کر کے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، اسی کو ہی ماننا پڑے، اسی کے مطابق ہی ان حصوں کی ایگزیکٹ، اور انہی حصوں کی روشنی میں ہی ہر ایک اس کا حق ملے گا، اور یہ طے شدہ بات ہے جو اللہ ذوالجلال نے حصے بیان کیے ہیں، دنیا کے قابل ترین لوگ سارے جمع ہو جائے، ایک اللہ کے فیصلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی وہ تقسیم پیش ہی نہیں کر سکتے جو اللہ ذوالجلال نے پیش کی۔ اللہ ذوالجلال خالق، وہ زیادہ جانتے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، اور اسی کے مطابق ہی اللہ ذوالجلال نے اس کو وحی بنا کر، عربی زبان میں فرائض جو کہ فریضۃ کی جمع ہے، فریضہ بھی میراث کو کہتے ہیں، کسی انسان کے ذمے لازم قرار دیا ہوا کام ہو یا مال ہو یا حصہ ہو، اس کو بھی فریضہ کہا۔ تو گویا اللہ ذوالجلال نے انسانوں پر ایک ایسا فریضہ اور ایک ایسا فرض قائم کر دیا ہے، ایسا قانون اس کے لیے نازل کر دیا ہے جس کی روشنی میں اسے یہ تقسیم بجا لانی۔ اسی لیے علم میراث، علم وراثت اور علم الفرائض کہا جاتا، اور علم الفرائض کا معنی بھی یہ ہے کہ وراثت کی شرعی تقسیم کے اصول و ضوابط کا علم۔ وراثت کی تعریف کے بعد یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اسلام کو کتنی بڑی نعمت بنا۔ اسلام سے پہلے بھی عرب کی زندگی تو تھی، یہودی تو زندہ تھے، عیسائی بھی موجود، لیکن ان کے ہاں وراثت کا قانون اور اسلام سے پہلے عربوں کو دیکھیے، زمانہ جاہلیت جو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، زمانہ جاہلیت کا، جس میں جہالت نے ڈیرے جما رکھے تھے، اس جاہلیت کے دور میں عرب کے اندر مختلف قسم کی ناانصافیاں بڑے عروج پر تھی۔ ایک تو انسانی تذلیل کی ایک کیفیت تھی کہ قوت والا کسی کمزور کو اپنا غلام بنا لیتا، اور صرف غلام ہی نہ بناتا بلکہ تشدد کا نشانہ بنانے میں، اس شرم اور عار میں۔ دوسرا، جاہلیت کے اندر یتیموں کا مال کھانا، یتیموں کا مال ناحق استعمال کر لینا، ہڑپ کر لینا، یہ جہاں رجحان عام تھا وہاں اس میں انہیں کوئی عیب محسوس۔ اور تیسرا، اس سے بڑھ کر عربوں کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی کہ لڑکیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھ، نفرت کا اظہار کر، بلکہ کسی کے گھر اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اپنا منہ چھپاتے پھر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ تم اپنی بیٹی کی پیدائش پہ چھپا رہے ہو، تمہاری والدہ گرامی کی بیٹی، لیکن ظلم در ظلم یہ تھا کہ صرف اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے، صرف نفرت کا اظہار نہیں کرتے تھے، اسے زندہ درگور کر دیا کرتے۔ اور چوتھا رویہ ان تینوں رویوں سے زیادہ سخت کہ عورت کے ساتھ انتہائی نازیبہ طرز کے اعمال وہ غیر اخلاقی۔ اب اس سے بڑھ کر حیوانگی کیا ہو سکتی کا باپ اگر فوت ہو تو بیٹا یہ اٹھ کے اپنی ماں کے سر پہ چادر ڈال کر اسے اپنی بیوی بنا لے، بھلا اسے بڑھ کر بھی کوئی حیوانگی؟ بیٹھے بیٹھے بیویوں کو تبدیل کر لیا کرتے، تو بیوی لے جاؤ میں، اور عورتوں کو اسی طرح جس طرح ساز و سامان بازار اور منڈیوں میں بکتا ہے، جعلوا المرأة سلعة اشترى وتباع في الاسواق، اس کو بھی ایک ساز و سامان سمجھ لیا، اور بازاروں میں عورت بک رہی ہوتی اور خریدی جا رہی ہوتی۔
ان ذلت آمیز رویوں کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو اس سے بڑی زیادتی کی جاتی، وہ زیادتی یہ تھی کہ عورت کو وراثت، بچوں اور بوڑھوں کو وراثت سے محروم کر، اور وراثت صرف ان نوجوانوں کے لیے مختص کی جاتی جو میدان جنگ میں لڑنے کے قابل ہو، اور غلاموں، بیواؤں اور یتیموں کے لیے داد رسی کا کوئی قانون ان کے پاس عربوں کے ساتھ ساتھ یہودیت اور عیسائیت کے اندر نظام وراثت کو دیکھیے، یہودیوں کا بھی وہی رویہ تھا، وراثت کا حقدار صرف وہ لڑکے کو ہی سمجھتے تھے، اور اس کی موجودگی میں والدین ہوں، بیٹی ہو، بیوی ہو یا دیگر رشتہ دار ہوں، سب کو محروم کیا جاتا، بلکہ جو بیوہ ہے اور بیٹیوں کی وراثت ہے، یہ تو ان کے ہاں تصور ہی نہیں تھا کہ ان کو دیا جائے، ان کو جہاں محروم کیا جاتا وہاں اولاد نرینہ کے رحم و کرم پہ رکھا جاتا، انہیں بوجھ سمجھا جاتا، اور سیم اسی طرح کا نظام عیسائیت کے اندر موجود۔ عیسائیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں رومی اور یونانی قانون وراثت نافذ، جس میں شادی شدہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیا، اور میت کے ورثاء میں سے جتنی عورتیں ہوتی تھیں ان کو کچھ وراثت نہیں ملتی۔ یہ تو اللہ ذوالجلال کا احسان عظیم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، سرتاج رسل کو اللہ ذوالجلال نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا، اور ایسا خوبصورت دین جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے وہ دے کر بھیجا، جو انسانیت کے لیے ایک آفاقی ویژن لے کے آیا، ایک ایسا خوبصورت ہر انسان کے لیے تھیم لے کے آیا کہ جس کے مطابق زندگی گزارنے سے دنیاوی اور اخروی ساری راحتیں انسان کو میسر آ سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فرق نہیں۔ دین اسلام نے جہاں زندگی کے دیگر کارنرز کو اس خوبصورت طریقے سے فل کیا کہ ہر ضرورت کو پورا کیا، وہاں وراثت کے متعلق بھی ہماگیر نظام پیش کیا، جس نظام کے اندر اسلام نے سب سے پہلے جاہلی رسومات اور قوانین سے بیزاری کا اظہار کیا، صرف بیزاری کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ ان ظالمانہ قوانین کو توڑ دیا اور دور کر دیا، اور پھر قرآن مجید کی روشنی جاہلیت اور ابتدائی اسلام میں بھی ہجرت، مواخات اور تبنی جیسے جو اسباب وراثت ان کو ختم کیا، اور ان کی جگہ پہ وراثت کے نئے احکامات اور ایک پورا نظام جو ہے، ایک میکانزم پیش کیا جس نے مخلوق کے اندر وہ آسانیاں پیدا کی، جن آسانیوں کو دیکھتے ہیں تو آج پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کو قبول کرنے والا کوئی بھی ہو، اس انسان کو اللہ ذوالجلال کے اس خوبصورت نظام نے حق دیا ہے، اور کسی کو بھی محرومی کا شکار نہیں ہونے۔ اسلامی نظام وراثت جب نازل ہوا ہے تو اس کی روشنی میں اپنے معاملات کو مرتب کرنے والوں میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا دور کا رشتہ دار ہے، کسی کو بھی حقوق سے محروم نہیں، حقوق بھی دلوائے اور ہر قسم کے ظالمانہ رویے اور قوانین سے اس کو دور کر دیا، جس سے معاشروں کے اندر محبت اور الفت پیدا ہوئی، جس میں معاشروں کے اندر ایسی راحت اور سکون پیدا ہوا کہ ہر شخص اپنی پرکیف زندگی گزار رہا ہے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ لیکن کب؟ جب وہ قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرتا ہے اور اس نظام کے مطابق اپنی وراثت۔ اسلام نے یہ جو خوبصورت نظام پیش کیا ہے، نظام وراثت، آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ عربوں کے اندر جاہلیت میں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں عورت کو محروم کر دیا جاتا تھا، بچوں اور بوڑھوں کو محروم کر دیا جاتا تھا، تو لوگ تو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے اگر وہ کچھ لے لے تو کیا حرج ہے، جیسا کہ آج لوگ کہتے ہیں۔ ہاں، شریعت میں حرج، شریعت یہ کہتی ہے کہ مخلوق اللہ ذوالجلال کی ہے اور خالق نے ان کے لیے بندوبست کیا ہے، ایک نظام دیا ہے، اس نظام کے تحت یہ چلیں تو پھر ان کو حقوق بھی ملیں گے اور ان کی ہر پریشانی کا مداوع بھی ہو۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس نظام کے اندر جو حکمتیں اللہ ذوالجلال نے چھپا رکھی وہ حکمتیں کیا؟ اسلامی نظام وراثت کی بہت ساری ہم صرف چند کا ہی تذکرہ کر سکیں گے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اسلام اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہر ایک کی صلاحیت ایک جیسی، جس کی صلاحیت زیادہ ہوگی وہ صلاحیت کی بدولت زیادہ دولت کو جمع بھی کر سکتا، لیکن تقسیم زر اور تقسیم دولت کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا مهم۔ اگر ایک ہی ہاتھ میں ساری کی ساری دولت آ جائے اور
ایک ہی ہاتھ میں سارے کا سارا سرمایہ آ جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ سوائے فساد اور ظلم اور زیادتی کے کوئی نتیجہ۔ تو اسلام نے صلاحیتوں کو تو تسلیم کیا ہے، لیکن کسی کی حق تلفی کو پسند نہیں کیا۔ معاشرے کے اندر جب حق تلفی ہوتی ہے تو پھر معاشرے کے افراد میں کشیدگیاں بڑھتی، کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ اسلامی نظام وراثت نے ان پریشانیوں کا حل پیش کیا کہ خاندان کے مختلف افراد ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ جس طرح زندگی میں سرمایہ دارانہ نظام کے تحت اس نے ظلم کیا ہے، تو ظاہر ہے اس نے دنیا سے جانا تو ہے۔ حق تو یہ تھا کہ یہ زندگی میں ہی ان کا خیال کرتا، ان کے حقوق اور فرائض کی ذمہ داری کو قبول کرتا۔ شریعت نے اس کی سزا و جزا بھی رکھی ہے، جو پورا کرتا ہے، جو پورا نہیں کرتا۔ لیکن شریعت نے مرنے کے بعد بھی اسے تشنا نہیں چھوڑا۔ اس لیے ایسے شخص کی وفات کے بعد مساویانہ تقسیم کا نظام یہی وراثت کا نظام ہے، جس سے دولت ایک ہاتھ میں نہیں رہتی۔ اگر بیٹا ہی وارث بنتا تو ایک ہاتھ میں رہتی، تو اسلام نے کہا نہیں، گردش دولت یہ معاشرے کے لیے خوشی کا باعث بن۔ جب مختلف ہاتھوں میں یہ وراثت چلی جائے گی اصول اور ضابطے کی روشنی میں، تو فلاح و بہبود میں بہت ایک دوسری حکمت بھی ہے کہ اسلام نے جو ملکیت کا تصور پیش کیا ہے، اس میں مال و زر ہو، جائیدادیں ہوں، یہ افراد کے پاس اللہ ذوالجلال کی طرف سے امانت ہوتی۔ اور حیرانگی ہوگی آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی زمین فروخت کرتا ہے تو اسے پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، یا تو وہ مزید زمین ہی خرید لے یا اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرے۔ لیکن ایسا انسان جس کے پاس بہت زیادہ جائیدادیں ہیں، بہت سارا مال و زر ہے، اس کی وفات کے بعد حق تو بنتا ہے نا کہ اس کی امانتوں کو عادلانہ طریقے سے، منصفانہ طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ اسلامی نظام وراثت اسی بات کا اہتمام کرتا۔ اگر تقسیم کا انداز وہی ہوتا جو جاہلیت میں یا یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ زندگی میں بھی اس نے مال کا ارتکاز کیا، خزانے جمع کیے رکھے اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اب وہ دنیا سے چلا بھی گیا تو مالی ارتکاز اسی طرح باقی رہے گا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے یہ ظالمانہ ارتکاز کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ جمع شدہ دولت جو ہے یہ قریبی رشتہ داروں میں اصول اور ضابطے کی روشنی ہونا چاہیے۔ اس تقسیم کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جو مال ایک ہی جگہ جمع تھا جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، مختلف ہاتھوں میں جائے گا اور مختلف لوگ فراوانی کا شکار ہوں اور مختلف لوگ فراوانی کو محسوس کریں گے اور معیشت بہتر ہوگی، اور ارتکاز زر کی وجہ سے جو معاشرے میں برے اثرات پھیل جاتے ہیں اس کی روک۔ وراثت کی ایک تیسری حکمت بھی، اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی اس میں عیش و عشرت اور فضول خرچی یہ ایک برا عمل۔ اس بات کو تو اسلام پسند کرتا ہے کہ ہر انسان کو آسانی ملنی چاہیے، لیکن بے جا فضول خرچی اور مال و زر کو ضائع کرنا اور عیش و عشرت کو ہی اپنا وین سمجھنا، یہ تو کوئی وین نہیں۔ اسی لیے کسی انسان کے ہاتھ میں اگر ساری ہی دولت اور ساری ہی وراثت لگ جائے تو نتیجہ کیا نکلے؟ بڑے بڑے جو مالدار ہیں آج، جن کو دین اسلام کی سمجھ نہیں ہے، اس مال سے کسی کو کبھی فائدہ ہوا؟ اور بعض ایسے بھی دیکھے گئے کہ اس قدر بخیل ہوتے ہیں کہ نہ اپنی اولادوں پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، بس جمع جوڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور آخر سانسیں رک جاتی ہیں اور وہ مال اسی طرح پڑا رہ جاتا، نہ زندگی میں کسی کے فائدے میں ہوا۔ اور اگر یہی مرنے کے بعد بھی کسی ایک بچے کے ہاتھ پہ لگ جائے تو وہ سوائے فضول خرچی کرنے، سوائے ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے، سوائے غفلت اور کاہلی اور سستی کے کوئی اور کام کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نکارا پن ان خاندانوں میں عام ہوتا ہے جہاں بہت سارا مال و زر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پڑھ لکھ کے بھی تو کمانا ہی ہے نا، کیونکہ ان کے تصورات بیمار ہیں۔ پڑھنا لکھنا کمائی کے لیے نہیں ہوتا، پڑھنے لکھنے سے انسان کی افق فکری ہوتی ہے، بلند افکار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت خوبصورت سے طریقے سے کرتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، معاشرے کے لیے نفع مند بنتا ہے، انسانیت کے لیے مشعل راہ بنتا ہے۔ اگر کسی کا تصور یہ ہے کہ کمائی کے لیے ہم نے پڑھنا ہے تو اس کا تو تصور ہی غلط ہے۔ تو اسلامی نظام وراثت نے اس عقدے کو بھی کھولا ہے کہ اگر ایک ہی ہاتھ میں وراثت چلی جاتی تو معاشرے کا امن و سکون بھی درم برم ہو جاتا، اور عیش و عشرت کے بازار گرم ہونے کی وجہ سے
بہت سارے لوگ محروم ہو جاتے، اس لیے ایسے شخص کی وفات کے بعد دولت کو ایک ہاتھ سے نکال کر مختلف ہاتھوں میں شریعت نے دے دیا اصول اور ضابطے کی روشنی میں، جس سے معاشرے کے اندر جو عیش و عشرت اختیار کرنے والے افراد ہیں ان کے ظلم و ستم کی کہانیوں کو اللہ ذوالجلال نے اس خوبصورت نظام کے ذریعے روک دی، اور جو قبیح اثرات اور نتائج سامنے آنے تھے اس سے بھی معاشرے کو محفوظ۔ وراثت کی ایک چوتھی حکمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نظام جو اسلامی نظام ہے، زندگی میں بھی اللہ ذوالجلال نے انسانوں کے حقوق کا تعین کیا، اور موت کے بعد بھی ورثاء کے حقوق کو متعین کر حقوق کو متعین کرنے کا فائدہ کیا؟ ورثاء کی معاشی حالت بہتر، ورثاء کے اندر جو محرومی کا ایک تصور تھا وہ ختم ہوتا۔ اگر حقوق متعین نہ ہوتے تو جو مالک ہے جائیدادوں مال و زر کا، وہ تین طرح کے غلط تصورات لیے بیٹھا ہے، اور وہ تصرفات بھی اسی مال و زر اس کے پاس ہے، ناجائز استعمال زندگی میں بھی کرتے ہوئے سب کچھ اڑا دے، ضائع کر دے، یا اپنی آزادانہ وصیت کے تحت وہ جسے چاہے محروم کر دیتا، وہ جسے چاہے محروم کر دیتا اور جس کو چاہے نواز دیتا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ محروم ہو جاتے جن کا خیال کرنا ضروری، اور اپنے ہی تعلق اور وزاداری اور کسی یاری کو سامنے رکھتے ہوئے پورا مال لوٹا دیتے، یہ بھی ایک ظلم کی قسم۔ اور پھر مرنے کے بعد بھی اگر ایک ہی ہاتھ میں یہ وراثت چلی جاتی، نتائج تو معاشرے کے اندر امن اور سکون اور اسی طرح خیر خواہی کے جذبات ختم ہو جائیں، بلکہ تنازعات اور خاندان میں جھگڑے اور خاندانی افراد عدم تحفظ اور بد سکونی اور بے اطمینانی کا شکار ہو جاتے۔ اللہ ذوالجلال نے اسی لیے اس وراثت کے نظام کے تحت مختلف افراد کے حقوق کا تعین کر دیا ہے، اس سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، ان حقوق کو پورا کیا جائے گا۔ یہ عادلانہ تقسیم کے تحت ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ سب کو حقوق ملے، جس سے بدامنی بھی ختم ہوگی، جس سے کوئی بھی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہو، بلکہ جب ہر ایک کو اس کے حقوق مل رہے ہوں گے تو سکون سے زندگی بسر۔ وراثت کی ایک پانچویں حکمت بھی ہے کہ وہ معاشرے جن میں ناانصافی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ افراد پر مشتمل معاشرے نہیں ہوتے، بلکہ وہ جانوروں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں قوت ہوتی ہے، وہ جس طرح چاہے ان لوگوں کو جانور سمجھ کے ہانک۔ اسلامی نظام وراثت نے عادلانہ تقسیم پیش کر کے ایسے اصول، ایسے ضابطے دیے ہیں کہ تمام کے تمام ورثاء اس سے مستفید ہو، فائدہ لے سکیں اور سب کو اس کو ملے، کسی کے ساتھ ناانصافی کا کوئی رویہ پیش نہ ہو سکے، اور ناانصافی کے نتیجے میں جو قتل و غارت، جو خون ریزی اور جو برائیاں معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں، اس سے بچانے کے لیے اور پھر معاشرے کی سالمیت اور معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے اگر کوئی خوبصورت رویہ اس وقت دنیا میں موجود ہے تو اسلام کے اس نظام وراثت میں موجود ہے کہ مرنے کے بعد بھی تمام لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں، اور قسم کی ناانصافی اگر ایک ہاتھ میں یہ ہوتا، اس طرح جاہلیت میں تھا یا یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک جو وراثت کا نظام تھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اسلامی نظام وراثت کی ایک چھٹی حکمت بھی، یہ اللہ نے احکامات ایسے نہیں اتار دی، یہ فرائض اور حقوق کا تعین ایسے نہیں کر دی۔ اسلام جہاں ورثاء کو ان کے حقوق دلاتا ہے، وہاں وہ رشتہ دار جو وارث تو نہیں بنتے لیکن رشتہ دار تو ہیں، قرابت داری تو ان کے ساتھ ہے، یتیم لوگ، محتاج، نادار لوگ، ایسے لوگوں کو بھی اس نظام کے ذریعے محرومی سے محفوظ، بلکہ ان کی غربت، ان کے افلاس کے خاتمے کا بندوبست کی، ان کی خوشحالی اور معیشت کی بہتری کے لیے یہ اصول نازل، اور قرآن میں اللہ ذوالجلال نے ایک تاکیدی حکم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب تقسیم کا وقت آئے، وراثت تقسیم ہونے لگے تو کیا کریں؟ اس تقسیم کے موقع پہ وارث تو آئیں گے،
اولو القربا، جب قرابت دار آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں، یتیم وہاں موجود ہوں، مساکین ہوں، اگرچہ وراثت میں ان کا حصہ، لیکن کیا ان رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں کو وہاں دھتکارا جائے؟ نہیں، قرآن نے یہ سبق دیا، فارزقوہم منہ، انہیں بھی کچھ، وقولوا لہم قولا معروفا، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹنا پلاؤ بلکہ اچھی، یہ آپ کے لیے بہتری کا ایک سودا اللہ ذوالجلال نے۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امر اللہ المؤمنین عند قسمت مواریث ان یصلوا ارحام، اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے مومنوں کو اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ جب وراثت کی تقسیم کرو تو صلہ رحمی نہ چھوڑو، وہ وارث بنتے ہیں وہ تو وراثت لیں گے، جو وارث نہیں بن رہے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا اس موقع، وَيَتَامَاهُمْ وَمَسَاكِينَهُمْ مِنَ الْوَصِيَّةِ، ایسے موقع پہ یتیموں اور مسکینوں کے لیے جو وصیت کی جا سکتی ہے وہ وصیت کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو وصیت میں شامل کرنا چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی خیر اور بھلائی کا پہلو پیش کیا جا سکے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ وَصَلَ لَهُمْ، اگر فوت ہونے والے نے وصیت میں ایسے نہیں کیا تو اب موقع ہے، وراثت میں کچھ ان کو حصہ، وارث تو نہیں ہے لیکن اگر ایک شخص وراثت لے رہا ہے اور بہت زیادہ مال ہے، اگر کچھ حصہ کسی یتیم اور مسکین کو دے دے گا تو کیا اس عمل سے اللہ اسے برکت نہیں؟ اسلام دین فطرت ہے، اسلامی معیشت میں غربت اور افلاس کم کرنے کے لیے بہت سارے طریقے رائج، اگر غور کیا جائے تو اسلامی نظام وراثت نے غریب رشتہ داروں کو نوازنے کا یہ کتنا خوبصورت رویہ پیش کر، نداروں کی معاشی کفالت کو بہتر کرنے کے لیے ایک نظام دیا ہے، تو یہ بھی ایک نظام ہے کہ یہ وراثت، بلکہ ایسے طبقے کی معیشت کو بہتر کرنے کا ایک بہترین نظام اگر دنیا میں موجود ہے، اسلامی نظام میں ایک پانچویں حکمت بھی ہے جس کو آج دنیا ویسے ہی بھولتی جا رہی ہے، یہ جاگیردارانہ نظام جو جس نے انسانیت کو محرومیوں کا شکار کر دیا، اسلامی نظام وراثت جاگیردارانہ نظام کو بھی ختم کی، جائیدادوں کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا ہے اور جائیداد کی اصلاح کا بھی جاگیردارانہ نظام کہ ایک شخص کے پاس اتنی زیادہ جاگیریں ہیں اور وہ ان جائیدادوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر، نہ اس میں کاشتکاری کر، نہ اس میں کوئی بزنس اس نے چلایا ہے، بس صرف ناموری ہے کہ اس کے پاس 500 ایکڑ ہے، اس کے پاس 1000 ایکڑ بیٹھا ہوا، نہ اسے صدقے کی توفیق، نہ وہ رشتہ داروں کے خیال کرتا۔ تو اسلام نے کتنا اچھا پہلو پہ کہ اگر یہ مرنے کے بعد بھی کسی ایک بندے کے ہاتھ میں یہ ساری جائیدادیں آ جاتی تو ظلم تو اسی طرح تسلسل کے ساتھ چل، تو اسلام نے ان بڑی جاگیروں کو تقسیم دیا اس ضابطے کی روشنی میں اور ایک ہاتھ کی بجائے مختلف ہاتھوں میں دے دیا، جس سے فائدہ کیا، ان جائیدادوں کا تحفظ کرنا آسان ہو جائے گا اور ان کی حفاظت کرنا آسان، ان کو زیادہ سے زیادہ نفع مند بنانے کے لیے ہر شخص کوشش کرے گا جس سے معیشت معاشرے کی بہتر ہو، اور صرف معیشت ہی نہیں بلکہ معاشرے کے اندر خوشیاں عام ہوں گی۔ جاگیردارانہ نظام میں ایک ہی شخص صبح و شام کھاتا پیتا ہے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ لقمۃ العیش سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اس نظام وراثت جب مختلف ہاتھوں میں ان جاگیروں کو دے دیا اور اس کے اصول ضابطے دے دیے تو ایک نہیں دسیوں ایسے لوگ کس قدر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ خوشی متعدی ہوتی ہے اور معاشرے کی ہر فرد تک بھی پہنچ سکتی ہے اگر ان جائیدادوں کو صحیح یوٹیلائز۔ اسلامی نظام وراثت کی ایک 8ویں حکمت بھی، ہر شخص کی یہ تمنا تو ہے کہ مثالی معاشرے نہیں چاہیے، جب تک سارے لوگوں کو آپ مستحکم نہیں کریں گے، جب تک لوگوں کے اندر باہمی محبت و الفت اخوت کے جذبات کو فروغ نہیں دیں گے، اس وقت تک مثالی معاشرے کی تشکیل، کسی بھی معاشرے کے سکون اور طمانینت کا باعث بنتی ہیں چیزیں تو یہی محبت، یہی الفت، یہی اخوت کے جذبات ہیں، اور یہ جذبات پیدا کب ہوتے ہیں؟ جب کسی کو محروم نہ کیا جائے، جب اخلاقی ناہمواری کا شکار معاشرہ نہ ہو۔ اگر یہ باہمی الفت کا عنصر غائب ہو جائے تو معاشرے کبھی بھی ناہمواری سے نہیں بچ سکتے۔ معاشرے کے اندر خوشیاں اس وقت جو معاشرے مثالی بنتے ہیں جن کے اندر احترام اور محبت اور اخلاق کے اور وفاداری کے رشتے قائم ہو، اور یہ رشتے اس وقت قائم ہوتے ہیں جب ہر ایک کو مستحکم کرنے کا کوئی طور طریقہ متعین کیا جائے۔ شریعت نے اسلامی نظام وراثت کے ذریعے
یہی پیغام دیا ہے کہ اگر ایک ہاتھ میں سارا مال ہے تو پھر مثالی معاشرہ تو نہ ہوا، پھر تو وہی بات ہوئی جس کے ہاتھ میں لاٹھی کی بھینس۔ اسی لیے اس کو آگے منتقل کرتے وقت بھی اس نظام کو اللہ حضر جلال نے توڑ دیا کہ اگر مرنے کے بعد بھی اس کے کسی ایک بچے کے ہاتھ میں آ جاتا تو اسی طرح جاری رہتا۔ اس لیے مختلف ہاتھوں میں دیا، ہر ایک کی معیشت کو مستحکم بنانے کا ایک طریقہ پیش کر دیا کہ جب یہ مستحکم ہوں گے تو سارے کے سارے خوشیوں سے اپنی زندگی انجوائے کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے تڑپ ان کے اندر ہو، ان کے اندر یہ شوق اور ذوق ہوگا کہ میں کسی کے ساتھ کیسے نہیں۔ جب انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا تو خواہشات ہونے کے باوجود وہ نیکی کیا کرے گا؟ فاقد الشیء لا یعطی، جس کی جیب خالی ہو کی جیب تو نہیں بھرا کرتا۔ اسلامی نظام وراثت کی ایک نومی حکمت بھی ہے جس کو آج معاشرہ سمجھنے سے قاصر۔ معاشرے کے افراد پریشان کی جب معاشرے کے اندر چوری، ڈاکہ، لوٹ مار اور غصب کے کیس بے تحاشا، یہ ساری کی ساری سماجی اور معاشرتی برائیاں جس معاشرے میں آ جائے وہاں خون ریزی، وہاں قتل و غارت عام ہوتی ہے، وہاں لوگوں کے اندر خوف جو ہے وہ براجمان ہو جاتا ہے، وہاں لوگوں کے اندر عدم تحفظ کی فضا ایسی قائم ہوتی کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے، لوگ کس قدر بیماریوں میں چلے جاتے اور کس قدر مصیبت میں اپنی زندگی کو سمجھ، کوئی ہجرت کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی خودکشی کر رہا، کوئی انتقام کی آگ میں بھڑکتا ہوا وہ کسی ایسے شخص پہ حملہ آور ہو جاتا ہے جو بیچارہ اس ظلم میں شریک نہیں ہے، نتیجتاً معاشرہ بدامنی کا شکار ہو۔ اسلامی نظام وراثت نے اس معاشی ناہمواری کو توڑنے کے لیے نظام کیا دیا ہے کہ اگر مرنے کے بعد بھی ایک بندے کے ہاتھ میں یہ مار رہا، یہ جائیدادیں رہیں، تو پھر جو بھوکے لوگ ہوں گے، جن کو صبح و شام کے کھانے کا بھی بندوبست ان کے لیے نہیں ہوتا، چوری تو وہ ڈاکے تو ڈالیں گے، وہ غصب تو کریں گے، بلکہ حسد اور بغض اور عداوت، عصبیت اور تعصب کی آگ میں بھڑکتے ہوئے بسا اوقات ان جائیدادوں کے مالکوں کے دشمن بھی بنیں گے اور ان کو قتل کرنے کے در پہ اسلام نے ایک نظام دیا ہے کہ وفات کے بعد یہ مختلف ہاتھوں میں جائے اور لوگوں کی حیثیتیں بہتر ہوں اور ناہمواری جو ہے معاشی ختم ہو جائے اور یہ سماجی برائیاں ان کا قلع کم، لوگ چوری کا نہ سوچیں کہ ان کے پاس، لوگ لوٹ مار نہ مچائیں ان کے پاس موجود نہ رہے، لوگ غصب کرنے کی سوچ پیدا نہ کریں کہ ان کے پاس وہ اشیاء موجود ہیں جس سے وہ اچھے طریقے سے۔ اسلامی نظام وراثت کی ایک 10ویں حکمت بھی ہے۔ حقوق و فرائض کی بات کرتے کرتے لوگ گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں۔ صاحب جائیداد اور صاحب مال و زر، اس کو اسلام نے پابند کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرے اور وقت پہ دل کی خوشی سے زکوٰۃ دے، وہ زندگی میں بھی اپنے رشتہ داروں کا خصوصاً خیال کر، اگر عام لوگوں کو صدقہ دے گا تو صدقے کا اجر، اگر رشتہ دار جو نادار ہیں، یتیم مسکین ہیں، ان پہ صدقہ کرے گا تو 2 اجر، ایک صدقے کا اجر اور ایک صلہ رحمی۔ لیکن اگر وہ زندگی میں نہیں کرتا اور مرنے کے بعد بھی کسی ایک بندے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے یا کسی اصول ضابطے کے مطابق تقسیم نہیں ہوتی تو نتیجتاً یہ حقوق اور فرائض تو بعد میں بھی پیدا نہیں ہوں، یہ حقوق و فرائض تو بعد میں بھی پورے۔ اسلام نے نظام وراثت ایسا دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے مال و زر سے رشتہ دار فائدہ لے سکتے ہیں اور اپنے اپنے حقوق اور فرائض کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس ایک دروازہ کھلا ہوگا، ان کے پاس کوئی چیز آئے گی، وہ کم از کم آگے اپنے حقوق اور فرائض کو پورا کرنے کے لیے کوئی کسی مشکل کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ خوشی سے اپنے حقوق و فرائض کو پورا کر سکتے۔ اسلامی نظام وراثت کی 11ویں حکمت بھی ہے جس کو آج معاشرے نے تو ویسے کلی طور پہ نیگلیکٹ کر، اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ اسلامی معاشرہ کہلوانے کے باوجود رویے جاہلیت کے ابھی بھی باقی، عورت جس کے ساتھ اسلام سے پہلے بھی ظلم و ستم کی کہانیاں موجود، ذلت امیز رویے موجود، محرومیوں کے سلسلے موجود ہیں، اسلامی نظام وراثت نے عورت کو بہت تحفظ، اس کے مقام کو بلند کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے کی بنیادی اکائی عورت بھی، معاشرہ صرف مرد سے تو نہیں بنتا، مرد اور عورت سے بنتا۔ ماضی قریب و بعید میں جتنے ذلت امیز رویے تھے ان سب کو ختم کر کے اسلام نے یہ نظام دیا کہ زندگی میں بھی عورت کا خیال کیا جائے، اور اگر عورت زندہ ہے، اس کا خامن فوت ہو گیا ہے، اس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، تو پھر بھی اسے وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا، بلکہ
اس کو بھی حقوق دیے جائے گا۔ اور تعجب کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کا خیال نہیں کیا۔ حیرانگی اس بات کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت، صحابی نے سوال کیا، من احق الناس صحابت، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا، امک، کہ تمہارے حسن سلوک، تمہاری ہمدردی اور خیر خواہی اور نیکی کا سب سے زیادہ مستحق اگر ہے تو آپ کی والدہ اور چوتھی مرتبہ آپ کا۔ یہ جو کافروں سے متاثر ہو کر مسلمانوں کو بھاشن دیتے ہیں کہ عورت کا اسلام نے خیال نہیں کیا، عورت کو تو اسلام نے 3 حق دیے اور مرد کو 1 حق، تو یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے کہ اس کی عزت، بلکہ نظام وراثت کو دیکھیے، اگر کوئی خامد فوت ہو جائے تو عورت کو اس کی دیت ملے گی، اگر عورت فوت ہو جائے، قتل ہو جائے، تو اس کی دیت مرد کو ملے گی 50۔ اس میں اللہ نے عورت کو زیادہ نوازا ہے کہ مرد کو زیادہ نوازا؟ اسلام کا ہر زاویہ، اسلام کا ہر پہلو اس قدر خوبصورت ہے۔ کاش کہ مسلمان جو اسلام کے دعوے دار ہیں وہ اسلام کے ان اصول و ضوابط کو قرآن و سنت کی روشنی سمجھنے کی کوشش کریں، کو کبھی بھی زندگی میں اسلام کے بارے میں کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں۔ کافر بھی متاثر ہوتے تھے اسلام سے تو اسی عدل کی، اس خوبصورت نظام کی وجہ سے، اور آج بھی متاثر ہو، لیکن دوسروں سے متاثر ہو جانا اور اسلام سے متاثر نہ ہونا اصل میں انسان کے اپنے خلل کی۔ اسلامی نظام وراثت کی ایک 12ویں حکمت ہے، اور اس حکمت کو اگر حکومتیں اگر ریاست سمجھ تو ریاست کے کتنے کارنرز کو فلفل خیر کے ساتھ کر سکتے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ بہبود عامہ۔ اسلامی نظام وراثت بہبود عامہ کو بہت مضبوط کرتا۔ فوت ہونے والے کا اگر کوئی بھی وارث نہیں ہے، وہ اکیلا ہی تھا، تو سارے کا سارا مال اسلام کہتا ہے وہ بیت المال میں جائے گا اور حکومتی خزانے میں جائے گا، جس سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے بہت سارے کام ہو۔ 1000 اس کا کوئی بھی وارث نہیں، اس کے مرنے کے بعد یہ جائیداد کدھر جائے؟ بیت المال میں۔ اور آپ سوچئے کہ اگر 1000 ایکڑ ہے مثال کے طور پر، 1000 فیملیوں کے لیے ریاست یا حکومت بندو، بلکہ آپ 1000 کیا 10,000 بھی اگر ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں، اور اگر یہی شخص جو فوت ہونے والا جس کا کوئی وارث نہیں، اس کو اسلام سے آگہی مل جائے، اس کو کوئی بتانے والا اور سکھانے والا میسر آ جائے، سمجھانے والا میسر آ جائے، تو اللہ کی توفیق سے وہ وصیت بھی کر سکتا ہے کہ اچھا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، یہ فلاں غریب، فلاں مسکین، فلاں یتیم، فلاں نادار، اس کی پرورش اس پیسے سے کی جائے۔ وہ وصیت میں ایسے لوگوں کو شامل سکتا ہے، ان کی کفالت کا بندوبست کر سکتا ہے، جو فلاح و بہبود کے کام جو ہیں، جو وقتی طور پہ بسا اوقات نہیں سامنے آتے، اسلامی نظام وراثت نے ایک ایسا دروازہ کھولا ہے کہ جس سے فلاح و بہبود کے بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان حکمتوں کو سمجھ کر سب سے پہلے تو اللہ ذوالجلال کے بھیجے ہوئے نظام کے بارے میں خوشی کا اظہار کیا جائے، اور آمنا و صدقنا کہا جائے کہ ہم ایمان لائے، اس سے بہترین کوئی نظام نہیں ہے جس کو اللہ نے وضع کیا ہے، اور اس سے مضبوط کوئی نظام نہیں ہے جس میں تمام لوگوں کو حقوق اور ان کی خواہشات جو ہے وہ اسلامی رویے کے طور پہ پوری ہو جاتی ہیں، وہ اسے برائی کی طرف نہیں جانا پڑتا، وہ نیکی پہ رہتے ہوئے بھی اپنی زندگی کو آسانیاں دے سکتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اطاعت بجا لاتا ہے اور اس نظام کے مطابق وراثت کی تقسیم کو اور سیکھتا اور سکھاتا، اس کے مطابق تنفیذ۔ وراثت کی تعریف اور وراثت کی حکمتوں، اور پھر اسلام سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں اور عرب کی حالت کو آپ نے سنا ہے۔ اسلام نے ایک چوتھا کہ وراثت کے اصول و ضوابط سکھانے کی ترغیب بھی دلا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، سنن الدارمی کی روایت ہے 8292، تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن۔ لوگوں، وراثت کے احکامات، عربی زبان اور عربی لہجات اور عربی قواعد اور سنتوں کو اسی طرح سیکھا کرو جس طرح قرآن کو۔ اگر آپ کو عربی زبان اور اس کے قواعد نہیں آئیں گی تو آپ دین کو کیسے؟ سورے کا پورا دین جو ہے قرآن و سنت تو عربی زبان۔ یہی وجہ ہے جو عربی زبان کو نہیں سمجھتے وہ ایک نہیں 10 غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا
کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات قرآن میں ہے کہ نہیں۔ اگر عربی زبان سے آشنا ہوں گے تو کبھی بھی اس غلطی کی طرف من مانی تفسیر اور ترجمہ انحرافی فکر نہیں پھیل، اور اگر انہیں سنتوں کا پتہ ہوگا تو کبھی بھی بدعات کی طرف نہیں جائیں گے۔ چونکہ سنتوں کا پتہ نہیں ہوتا تو نیکی کے نام پہ ہی بہت ساری بدعات جو معاشرے میں رائج ہیں لوگ اسے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور ان کی نیت بھی خالص ہوتی ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سنت ہے کہ بدعت۔ سنت تو وہ ہے جو اللہ کے رسول نے حکم دے دیا اور کام کر کے دکھا دیا، جس کا حکم نہیں دیا، جو طریقہ نہیں بتایا، جو اللہ کے رسول نے اختیار نہیں کیا، سنت کیسے بن سکتا؟ الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ کام جو کتنا بھی خوبصورت ہو، کرنے والا بھی کتنا ہی بڑا قداور ہو علمی طور پر، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مخالف ہے، آپ کے فرامین کے متصادم ہے اور آپ کے رویوں کے متحارب اور مخالف ہے، بدعت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وراثت کے حکام سیکھو، کیونکہ کسی کے فوت ہونے کے بعد اگلی نسل کو جو صحیح پیغام پہنچے گا وہ کسی بھی قسم کی ناہمواری کا شکار ہوں گے، تو تب جب ان کے پاس سے علم نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تعلموا الفرائض والطلاق والحج فإنه من دین، فرائض کے اصول و ضوابط سیکھو، طلاق کے متعلق سیکھو کہ طلاق دینی کیسی ہے، اور حج کے مناسک سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ۔ اور سچ کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج خاندانوں کے خاندان اس قدر ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ فوت ہونے والے کی وراثت میں تقسیم کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور کیسے کرنا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، میں بیٹھے ہیں اس سے پوچھتے ہیں۔ کاش یہ ریئلائز کرنے والے خاندانوں میں ریئلائز کریں کہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہمیں وراثت کے متعلق، فرائض کے متعلق اتنی آگہی تو ہونی چاہیے کہ ہم کسی پہ ظلم نہ کریں، ہم کسی کے حقوق کو روکنے والے نہ ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہ ہوں، بلکہ سب کے حقوق کو دے کر اللہ کی رضا حاصل۔ اور طلاق کے مسئلے کو تو اس قدر عجیب بنا دیا گیا ہے، جو چاہتا ہے وہ ایک ہی وقت میں 3 طلاق کے دے دے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 100 طلاق ہے۔ طلاق کا ایک طریقہ شریعت نے وضع کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی آپ کی بات نہیں مانتی، نشوز کر رہی ہے، تو ایسے موقع پہ کہ جب وہ آپ کی بات نہیں مانتی، نصیحت کو سے واعظ یہ پہلا رویہ۔ اگر واعظ کام نہیں دے رہی تو آپ ایک اور کام کرو، اس کا بستر الگ کر۔ اگر یہ بھی کام نہیں دے رہا رویہ تو آپ سرزنش بھی کر سکتے ہیں اصول و ضابطے کی روشنی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی معاملات نہیں سدھر رہے، 3 پہلو اختیار کرنے کے بعد، تو آپ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے ذمہ دار کو بٹھاؤ، وہ ان کو سمجھائیں، ان کو طریقہ زندگی سکھائیں تاکہ خاندان نہ ٹوٹے اور یہ گھر نہ ٹوٹے۔ پھر بھی اگر معاملہ نہیں سدھرتا تو پھر بھی طلاق دینے کے لیے یہ 5واں رویہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا عورت اس وقت طہر کی حالت میں ہے کہ نہیں۔ اگر طہر کی حالت میں نہیں تو طلاق نہ دے، اگر طہر کی حالت میں ہے تو پھر بھی اسے غصے کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، یہ 6واں رویہ نہ اور اگر غصے کی حالت میں نہیں ہے تو پھر 2 گواہ جو ہے بنائے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اتنے رویوں کو اختیار کرنے کے بعد اگر طلاق کی طرف انسان جائے گا تو کتنے گھروں کو طلاق ہو۔ ہمیشہ غصے کی حالت میں، ہمیشہ بے سمجھی کی حالت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا حجم بڑھا کر طلاقیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا طلاق دینا سیکھ اور طلاق کے احکامات سیکھ کیسے، اور اسی طرح حج، اس کے مناسک سیکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسک، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، اور آپ نے حج کر کے دکھایا، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور وہ ایک ایک بات بیان کر کے یہاں اللہ کے یہ کی، یہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کتنی خوب، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا حدثکم ابن مسعود، جب تمہیں عبداللہ ابن مسعود کوئی بات کہیں فصدقوا اس کی۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں كانوا يرغبون في تعلیم القرآن والفرائض والمناسک، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم قرآن مجید کی تعلیم، فرائض کی تعلیم
اور مناسک حج عبادات کی تعلیم کی ترغیب دیا کر۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات نقل کی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 895، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دلی کرنے والے میری امت کے ساتھ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور دین میں سب سے مضبوط ترین ہیں تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واصدقہم حیاء عثمان، اور سچی حیا والے ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں حیا دی تھی کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں واقضاہم علی، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ ذوالجلال نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بہترین فیصلہ۔ اور اسی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں وہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور حلت و حرمت کے دقائق اور ڈیپتھ کو سمجھنے والے، اس کی گہرائیوں اور گیرائیوں پہ دسترس حاصل کرنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ، وافرضہم زید بن ثابت، اور صحابہ کرام میں سے وراثت اور فرائض کے متعلق سب سے ماہر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اور صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ ابن الجراح، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کے متعلق، فرائض کے متعلق سب سے زیادہ مہارت رکھنے والے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں جو مایہ ناز استاد امام زہری ہیں، محمد بن شہاب الزہری، وہ بیان کرتے ہیں، سنن الدارمی کی روایت ہے 8294، لو ہلک عثمان وزید في بعض الزمان لهلك علم الفرائض لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهم۔ اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو جاتے تو ایک ایسا وقت بھی آیا ان کے سوا کسی کو اتنی مہارت نہ تھی تو ان کے فوت ہونے سے علم فرائض ختم ہو جاتا۔ اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مسروق سے سنا، ہم نے مسروق سے سوال کیا، سنن الدارمی کی روایت ہے 2901، اور سوال کتنا خوبصورت کہ اچھا یہ بتاؤ، کانت عائشہ تحسن الفرائض، مومنوں کی ماں صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا انہیں وراثت اور فرائض کے متعلق علم تھا؟ قال والذی لا الہ غیرہ، تو مسروق جواب دینے لگے اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لقد رأیت الاکابر من اصحاب محمد یسألونہ عن الفرائض، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا وہ علم فرائض کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کر۔ میں بھی یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ ذمہ داری تو ہے کہ مرد اس علم کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں اور امت کی رہنمائی کے لیے اپنی صلاحیتیں پیش کریں۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس علم کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی، کبار صحابہ ان کی طرف رجوع کرتے، تو عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ بنایا ہے اور خصوصاً ریاضی میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے، تو انہیں یہ علم سیکھنا چاہیے تاکہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ جب کوئی مرد میسر نہ ہو یا ایسے حالات پیدا ہوں تو اس علم کو عورتوں میں بھی سکھانا اور سیکھنا چاہیے تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ زندگی کے اندر اور زندگی کے بعد بھی اسلام نے ہماری کس قدر خوبصورت رہنمائی۔ محمد بن یوسف فریابی جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام ذہبی نے ان کا ایک خواب نقل کیا ہے سیر اعلام النبلاء میں، وہ کہتے ہیں رأیت فی منامی کأنی دخلت کرما فیہ من اصناف العنب فأكلت من عنبه كله غير الأبيض فلم آكل منه شيئا
میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور کے باغ میں گیا، تمام رنگ کے جو انگور تھے میں نے انہیں کھایا، لیکن سفید رنگ کے انگوروں کو میں نے نہیں۔ فقصصتها على سفیان الثوری رحمہ اللہ، میں نے اپنی خواب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی؟ تصیب من العلم کلہ غیر الفرائض، لگتا ہے کہ آپ نے ہر قسم کا علم سیکھا ہے لیکن علم فرائض نہیں سیکھا۔ فإنها جوہر العلم، یہ تو علم کا جوہر ہے۔ کما ان العنب الابیض جوہر العنب، جس طرح انگوروں میں سفید رنگ کا انگور جو ہے وہ جوہر کہلاتا ہے، اسی طرح علوم کے اندر علم فرائض بھی جوہر ہے۔ فكان الفریابی كذلك لم يكن يجيد النظر في الفرائض، اور یہ خواب سچ، وہ کیا کہنے لگے؟ واقعتاً امام محمد بن یوسف فریابی کو علم فرائض پہ کوئی دسترس نہیں، لیکن ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ امام دارمی سے جب کسی نے پوچھا کہ جب بھی وراثت کا علم یا وراثت کے علم کے متعلق یا کسی مسئلے کے متعلق ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ انگلیوں پہ جواب دے دیتے، اتنی بڑی مہارت کیسے آئی؟ تو انہوں نے مسکرا کے جواب دیا تھا، کنت انام علی البواری 30 سنہ، 30 سال ہو گئے میں نے بوریوں پہ سو کے گزارا کیا ہے، چارپائی اور بستر پہ کمر نہیں لگائی۔ اللہ ذوالجلال کی توفیق کے بعد اللہ ذوالجلال نے مجھے اس کا انعام دیا۔ تو اس کے لیے محنت اور کوشش تو کرنی پڑتی۔ ان احادیث کی روشنی میں 4 باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں جس پہ آج کی مجلس کو ہم مکمل کرنا چاہیں گے کہ علم فرائض، علم وراثت، یہ ایک بنیادی اور عظیم علم ہے جس کو سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات، صحابہ اور تابعین نے اس علم کو سیکھا بھی اور سکھایا بھی، اور سیکھنے اور سکھانے پر ترغیب بھی دی اور زوردار طریقے سے ترغیب۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم میں سیدنا زید بن ثابت، ان کو تمام صحابہ سے اللہ ذوالجلال نے یہ فوقیت دی تھی کہ وہ علم فرائض میں بہت ماہر تھے، جیسا کہ سیدنا عثمان بھی تھے، اور مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور دیگر بھی تھی۔ ایک چوتھی بات، علم فرائض کو جوہر علم کہا گیا ہے،